جو اسمبلی سیشن کے اندر خواجہ آصف صاحب نے خاص طور پہ تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر انہوں نے اپنی جو ہے وہ جہالت کا ثبوت دیا۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 تو انہوں نے یہی بات کہی کہ جی ہمیں اقلیتوں کے حقوق کا اس لیے بہت زیادہ خیال ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہم ہندوستان میں اقلیت میں تھے، تو ہماری وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ اقلیت ہونے کی وجہ سے ہمارے حقوق کو جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا۔ تو اللہ کے بندے، نہ تمہیں تاریخ کا پتہ ہے، نہ تمہیں تحریک پاکستان کا پتہ ہے، نہ تمہیں قائد اعظم کے ویژن کا پتہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہ ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے بنا، نہ ہم نے پاکستان انگریزوں کی جو ہے وہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے بنایا، بلکہ اس لیے بنایا کہ یہ پاکستان اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ اس لیے بنایا تاکہ ہم ہمارے حقوق کو بچ سکیں، اور آج ہم اس لیے اقلیتوں کو حقوق دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نظام کو یہاں پر غالب کرنے کے لیے بنا تھا۔ اور پھر دوسری بات، جو جہالت پر مبنی بات، قرآن کی تعلیمات کے بالکل خلاف بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی تمام مذاہب برابر ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ دوسرے دین لانے والے خسارے والے لوگ ہیں۔ یہودی خسارے والے ہیں، عیسائی خسارے والے ہیں، سکھ خسارے والے ہیں، اسی طرح سے ہندو خسارے والے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں ایکسیپٹیبل دین مذہب صرف اسلام ہے۔ اور خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں جی سارے مذاہب جو ہے وہ برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ عجیب جو ہے وہ کم علمی پر مبنی یہ پیغام ہے، اور ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ کیسے جاہل لوگ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سابقہ وزراء تک رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک مذہب، ایک دین قابل قبول ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ دین اسلام ہے۔ تو خواجہ صاحب اپنی جو معلومات ہیں ان کو درست فرمائیں۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے جہالت کے اوپر مبنی کہی، جب جماعت اسلامی کے نمائندے نے کوئی بات کی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو خدا نخواستہ کافر اعظم کہا۔ اس سے بڑی کوئی جہالت کی بات ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اتنا جو ہے وہ اچھا تعلق تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں صرف ایک ہستی نظر آئی کہ جو لوگوں کو اسلام کے نظریہ حیات کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھا سکتے تھے، اور وہ تھے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ ریڈیو پاکستان کے اوپر آئیں اور اسلام کے نظام حیات کے اوپر لوگوں کو سمجھائیں۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست کے اوپر ریڈیو پاکستان کے اوپر آ کر تو اس کے اوپر باقاعدہ لیکچرز دیے، اور وہ لیکچرز آج اسلام کا نظام حیات کے جو ہے وہ ٹاپک کے اوپر ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ لیکچرز یقیناً ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں بھی موجود ہوں گے۔ تو خواجہ صاحب کوئی عقل کو ہاتھ ماریں۔ حقیقت یہ ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کہ خواجہ صاحب آپ اور آپ کی جماعت قرآن کی بھی باغی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باغی ہے، آئین پاکستان کی بھی باغی ہے، اور اسی طرح سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کی بھی خلاف ورزی کرنے والی ہے۔ آپ صرف ایک نقطے کو لے لیجئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اگر سود کھاؤ گے تو اللہ اور رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، سود جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اتنا عرصہ اقتدار میں رہے، آپ نے کیا کیا سود کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہ صرف خود لڑتے رہے بلکہ پوری عوام کو اس سسٹم کے اندر مجبور کیا، اور آپ نے آئین پاکستان سے بغاوت کی۔ 73 کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ سود کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تو اس موقع پہ کہا کہ
اسلامی نظام معیشت ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہم جلد از جلد جو ہے وہ مغربی نظام معیشت کو ختم کریں گے اور اسلامی نظام معیشت کو رائج کریں گے. اور وہاں پر موجود جو اسٹیٹ بینک کے افسران تھے ان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ مغربی نظام معیشت نہیں بلکہ اسلامی نظام معیشت. مغربی نظام معیشت سود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسلامی نظام معیشت زکوٰۃ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اسلامی نظام معیشت کو رائج کریں گے. تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ قائد اعظم، آئین پاکستان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے خلاف، ان کے فرامین کے خلاف کون گیا ہے؟ آپ کی جماعت گئی ہے. تو اس لیے یہ بیوقوفانہ باتیں نہ کریں. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ کوئی بات کہیں اور لوگ مان جائیں. آپ کے اگر پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش کریں، ورنہ اسمبلی میں جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ مت بولیں. تو اس لیے ہم یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ مندر بنانے کی اجازت ہم نہیں دیتے. اگر آپ بناتے ہیں، ظاہر آپ اقتدار کے اندر ہیں، تو اللہ کو بھی آپ جواب دہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت والے دن آپ جواب دہ ہوں گے. ہم جو ہے وہ اس برائی کے خلاف اپنی زبان سے بھی آواز بلند کریں گے اور جو ہمارے لیے جو ہے وہ ممکن ذریعہ ہوا اس سے روکنے کی بھی ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.